نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے نیکی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نیکی کیا ہوتی ہے، پھر نیکی کی مختلف تفصیلات اور جزیات بیان کی، جان کے حوالے سے اور مال کے حوالے سے، یعنی قتل کے حوالے سے اور وصیت کے حوالے سے، یہ کل ہم دیکھ چکے ہیں۔ اچھا، اب یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں صرف وہ بندہ کر سکتا ہے جو اللہ سے ڈرے، یعنی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس موجود ہو، اس کے لیے تو یہ سارے کام کرنے آسان ہیں اور دوسروں کے لیے مشکل ہے۔ اب اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے روزہ ہے، اس لیے یہاں پہ روزے کی آیات آ گئی، یعنی ان کا تسلسل، یہ ربط یہ بنتا ہے کہ اللہ کے خوف سے ساری نیکی کرنی آسان ہوگی۔ اب اللہ کا خوف کیسے حاصل کیا جائے؟ اس کے لیے اللہ نے رمضان اور روزہ عطا فرمائے، اس لیے یہاں اس ضمن میں ان کے درمیان میں رمضان کی آیات آ رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم الصیام، تم پر روزے، کما کتبہ جیسے کہ فرض کیے گئے تھے، علی الذین من قبلکم، تم سے جو پہلی امتیں تھیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ان سب پر نماز، روزہ، حج فرض تھے۔ یہ صرف اس امت پر فرض نہیں ہوئے، لیکن ان کی شکلیں بدلتی رہی ہیں، کچھ احکامات کی تفصیلات مختلف ہوتی رہی ہیں، لیکن تھے سب پر فرض۔ اس آیت سے بھی بڑا واضح ہوتا ہے کہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سب پر بھی یہ فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یعنی روزے کا مقصد یہ ہے، روزے کی تاثیر یہ ہے، روزے کا اثر یہ ہے، اور اگر یہ تاثیر، یہ اثر پیدا نہیں ہوتی تو پھر وہی ویسے عبادات کی طرح روزہ بھی پھر عادت ہے، روزہ بھی پھر رسم ہے، ایک ثقافت ہے، ایک کلچر ہے، لیکن اگر یہ اثر پیدا کر رہا ہے تو پھر عبادت ہے۔ ہر عبادت کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ اللہ نے بیان فرما دی ہے قرآن مجید میں، تو روزے کی سب سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا بن جائے اور اس کے سامنے اللہ سے کھڑے ہونے کا خوف پیدا ہو جائے، جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے۔ اگر زندگی بھر رمضان رکھ کر بھی یہ احساس پیدا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے رمضان پر غور کرنا چاہیے کہ اس میں کیا کمی ہے۔ فرمایا کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ اللہ تسلی دی کہ دیکھو پریشان نہیں ہونا، گنتی کے چند دن ہیں، 29-30 دن ہوتے، اس سے زیادہ تو ہوتے نہیں، اس میں بھی تمہیں سہولت ہے۔ فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ یہ گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے، یعنی جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، وہ یہ گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ جو اس بات کی استطاعت رکھتے ہوں کہ وہ فدیہ دے سکیں تو وہ روزہ نہ رکھیں، کسی مسکین کو فدیہ دے دیں۔ اچھا، یہ حکم پہلے تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا، اس کو ذہن میں رکھیے گا، یعنی روزے کی فرضیت کے بارے میں اگلی ہی جو آیات آ رہی ہیں اس کے ذریعے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ پہلے شروع میں 2 ہجری میں جب یہ آیات نازل ہوئی تو چونکہ طبیعتیں مانوس نہیں تھیں روزے سے، تو اللہ بتدریج احکامات دیتے ہیں، تو اس میں یہ سہولت رکھی گئی تھی کہ وہ لوگ جو روزے کا تحمل نہ کر سکتے ہوں اور ان کے اندر استطاعت موجود ہو تو وہ اس کا فدیہ دے دیں، ایک یعنی کھانا کھلا دیں کسی مسکین کو، غریب کو، ایک روزے کے بدلے۔
لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ فمن تطوع خیر فہو خیر اللہ، لیکن جو نیکی کرے اپنی خوشی کے ساتھ یہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی روزہ اگر رکھ لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہیں بہت ہی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جان لو، اس بات کا علم رکھو کتنی بہتری ہے۔ تو یہ شروع کے احکامات ہے۔ 2 ہجری میں جب روزے کے احکامات آئے تو شروع میں 1-2 برس یہ حکم نافذ رہا، اس کے بعد پھر اگلی جب آیت نازل ہوئی ہے تو اس کے ذریعے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ آیت ہے جس کے ذریعے منسوخ ہوتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ رمضان ایسا مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اب قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یعنی قرآن کا بنیادی مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے۔ وبینات، اور قرآن مجید میں فرمایا کہ ایسی دلائل ہیں، ایسی روشن نشانیاں ہیں، من الہدا، کہ جس سے ہدایت بھی ملتی ہے، والفرقان، اور حق اور باطل میں تمیز بھی ہوتی ہے۔ اب یہ ہماری نیت پر ہے کہ جیسے ہم قرآن کس نیت سے پڑھتے ہیں، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں تو ثواب ملے گا، ہدایت کے لیے پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی۔ تو ہم عام طور پر ساری عمر ثواب کے لیے پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے ہدایت جو ہے وہ کسی پردے میں چھپی رہتی ہے، ہدایت نہیں ملتی۔ ہماری زندگی ہدایت ملنے کا مطلب ہماری زندگی بدل جائے اور ہماری زندگی کا رخ بدل جائے، ہماری کردار بدل جائے، رویے بدل جائے، اخلاق بدل جائے، لیکن وہ نہیں بدلتا۔ کیوں نہیں بدلتا؟ کہ ہم قرآن کو اس نیت سے نہیں پڑھتے، ہدایت کے حصول کی نیت سے نہیں پڑھتے۔ فمن شہد، اب یہ وہ آیت ہے جو پچھلے حکم کو منسوخ کر رہی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے، اب یہ حکم ہے فلیصم، تو اس کو چاہیے روزہ رکھے۔ اب وہ فدیہ نہیں دے سکتا، لیکن مریض کے لیے اور مسافر کے لیے پھر بھی سہولت باقی رہی۔ طاقتور آدمی کے لیے فدیے کی جو سہولت تھی وہ اس حکم کے ذریعے سے پچھلا حکم کینسل ہو گیا۔ فلیصم، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یہ حکم ہے، فلیصم، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان، ہاں البتہ جو مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو یہ دوسرے دنوں میں جو گنتی پوری کر لے، ان کے لیے سہولت اب بھی موجود ہے۔ اچھا، لیکن یہ سہولت ہے، اجازت ہے، فرض لازمی نہیں ہے، یعنی اگر مسافر بھی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، مریض بھی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، یہ اس کو البتہ اجازت موجود ہے۔ اگر وہ اس اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہے تو فائدہ اٹھا لے، اور اگر وہ اس کے اندر استطاعت موجود ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سفر میں تحمل کر لوں گا، مریض بھی سمجھتا ہے کہ تحمل ہو جائے گا، تو وہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اجازت اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کو بہرحال قضا کرنی ہوگی، قضا کرنی پڑے گی۔ اچھا، لیکن ایسا مریض، یہ جو فدیے کی جو شکل ہے، ایسا مریض جس کو یہ یقین ہو کہ اب کبھی صحت نہیں ملے گی، ڈاکٹروں نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اب اس کو صحت ہونی نہیں ہے، وہ البتہ پھر فدیہ دے سکتا ہے۔ ایسا کوئی مرض ہے جس سے صحت یابی کا، شفا کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، اگر امکان موجود ہے تو وہ انتظار کرے گا صحت کا، اور صحت میں روزوں کی قضا کرے گا۔ لیکن اگر یہ امکان موجود ہی نہیں ہے اور یہ ڈاکٹروں نے فیصلہ دے دیا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ان روزوں کا فدیہ دے جو پچھلا حکم آیا تھا، اس کے لیے یہ حکم باقی ہے۔ عام بندے کے لیے، صحت مند کے لیے وہ حکم اب ختم ہے، اس کو لازمی روزے ہی رکھنے ہیں۔ البتہ سفر میں یا بیماری میں اگر وہ چاہے تو روزے چھوڑ کے دوبارہ ان کی قضا کر سکتا ہے۔ قضا میں یہ سہولت ہے کہ لازمی نہیں کہ 10 روزے اگر چھوٹے ہیں تو وہ مسلسل رکھے، وہ چھوڑ کے بھی رکھ سکتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی عنایت ہے، یعنی 10 روزے ایک ہفتے میں ایک روزہ رکھ لیا، 2 رکھ لیے، 3 رکھ لیے، مسلسل اس طرح 2-3 مہینے میں بھی پورے کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی لازمی نہیں کہ گرمیوں کے روزے ہیں تو گرمیوں میں پورے کرے، یہ بھی اللہ کی عنایت ہے، سردیوں میں بھی اس کو پورے کر سکتا ہے۔ بہر گنتی پوری، اللہ نے صرف یہ کہا گنتی پوری کرنی ہے، تو فعدۃ من ایام اخر، گنتی پوری کر لو، یہ کوئی شرط نہیں لگائی کہ کہاں پہ یہ گنتی پوری کرنی، جیسے بھی پورے سال میں جب بھی تمہیں سہولت ہو ان کی گنتی اور روزوں کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ اللہ نے اس کی حکمت بھی فرما دی کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اچھا، اگر یہاں پہ بنی اسرائیل کی طرح سوال کو پوچھ لیتا تو پھنس گئے تھے، پھر اللہ نے گرمیوں میں پورے کرو، لیکن شکر ہے کہ اس میں سوال بات ہوئی تھی کہ جتنے روزے چھوڑے ہیں وہ اگلے مہینے میں جلد از جلد پورا کرے، اگر اس میں سے چھوڑ دیں پھر اس میں چھوڑے، یعنی وقفہ آ جائے تو پھر شروع سے کرے۔ نہیں ایسا نہیں، ایسی بات یہاں پہ ہوئی ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں،
اور کوئی شاید غلط فہمی ہوگی پر پورے سال میں کسی وقت بھی اس کو کوشش تو کرے کہ جلدی پورے کر لیں. ہاں وہ جان بوجھ کے توڑنے والا, یعنی اگر کسی نے جان بوجھ کے روزہ توڑا, تو پھر اس کو کفارہ دینا ہے, وہ قضا نہیں ہے, وہ کفارہ ہے. 60 روزے رکھے گا, اگر 60 روزے مسلسل نہیں رکھے, درمیان میں چھوڑ دے, پھر دوبارہ 60 رکھے گا. یہ حکم اس کے بارے میں, یہ اس کے بارے میں, مریض کے مسافر کے بارے میں نہیں ہے. کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اس کو پھر کفارہ ہے کہ 60 روزے رکھے. ٹھیک ہے, اچھا 60 روزے رکھے تھے, 30 روز کے بعد پھر چھوڑ دیا, اب اس کے وہ پیچھے ختم ہو کینسل ہو, توڑ دیا, رکھا توڑ دیا, اگر چھوڑ دیا تو پھر وہ علیحدہ بات ہے. چھوڑ دے وہ علیحدہ بات ہے. ہاں چل رہا ہے جی وہ تو وہ چھوڑ دے علیحدہ بات ہے. کسی نے روزہ رکھ کر جان بوجھ کر توڑا ہے, بیماری سے نہیں, جان بوجھ کر توڑا, تو اس کا یہ ہے کفارہ. نہیں بچپن کی تو علیحدہ بات ہے, جب تک انسان بالغ, جو رکھتا نہیں اس کو چاہیے کہ جو ہی اس کو اللہ یہ عقل دے دے تو توبہ کرے. ٹھیک ہے, اور کوشش کرے کہ پچھلے روزے قضا کرنے کی کوشش کرے جتنے بھی کر سکے. باقی اگر خلوص نیت سے توبہ کرے گا اللہ معاف کر دے گا, لیکن جتنے بھی وہ قضا کر سکتا ہے, اندازہ لگا لے کہ 100 ہے, 200 ہے, 400 جو بھی ہے, تو ہر مہینے 2 رکھنے ہیں, 3 رکھنے ہیں, کوشش شروع کر دے. اب اسی عملی کوشش پہ انشاءاللہ اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے. اللہ نے فرما دے یرید اللہ بکم اليسر, اللہ تنگی نہیں چاہتا, فرمایا اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی. ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ, تاکہ تم چھوڑے ہوئے اچھا اگر اللہ فرماتا ہے میں نے اگر تنگی چاہتا تو میں پھر پابندی لگا دیتا کہ اس طرح یہ پوری کرو, فرمایا نہیں بس عدت پوری کر لو, یہ مدت پوری کر لو جس طرح بھی تم پوری کرنا چاہو. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ, تاکہ تم اس مدت کو پورا کر لو آسانی کے ساتھ. آسانی پیچھے بیان کر دیں کہ اللہ آسانی چاہتا ہے. اب جیسے بھی تم اس آسانی کو محسوس کرو اور تم آسانی کر سکتے ہو, تو عام طور پر خواتین کا بڑا اہم مسئلہ ہے. خواتین کے بے شمار روزے چھوڑے ہوتے ہیں, ڈیلیوریز کے اندر بھی اور مینسز کے اندر بھی, تو ان کو چاہیے کہ وہ سردیوں میں رکھ لیں. بڑی آسانی ہے, اللہ آسانی چاہتا ہے, تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ وہ سردیوں میں روزے رکھ کر اس تعداد کو پورا کر لیں, آسانی ہوتی. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو ہدایت اللہ نے یعنی قرآن کی شکل میں تمہیں عطا کی ہے, تم اس پر اللہ کی کبریائی بیان کرو, اللہ کی عظمت بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم اللہ کے شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. یعنی اگر تم روزے اس طریقے سے رکھو گے اور قرآن مجید کا حق ادا کرو گے تو اللہ کی کبریائی کا حق بھی ادا کر دو گے اور اللہ کے شکر کا حق بھی ادا کر دو گے. تو یہ رمضان کی آیات ان ساری آیات کے درمیان میں کیوں آ گئی ہیں, آپ سمجھ گئے نا؟ درمیان میں اس لیے آئیں کہ اللہ نے نیکی کا حکم بیان کیا تھا. اب نیکی اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی پیدا نہ ہو. دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ روزوں کے ذریعے. اس لیے نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے. یعنی رمضان تو ہے ہی, نفلی روزے بھی ہر مہینے 2-3, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, پیر کا, جمعرات کا, یا 13, 14, 15 کا آپ کا معمول تھا. اس سے کوشش بھی کرنی چاہیے کہ انسان روزے رکھے. رمضان روزوں کی خاص نسبت ہے تقوی پیدا کرنے میں, اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے.